قال اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ محترم سامعین، موجودہ حالات میں جو معاملہ بہت ہی زیادہ سرگرم ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کی ہے وہ بڑی عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق کے حامل ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو تشنا نہیں ہے۔ ہر پہلو ہم جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو وہ ہمیں مکمل نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عبادت گزار ہیں تو آپ سے بڑا دنیا میں کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زاہد ہیں تو آپ کا زہد با کمال ہے، کمال کا زہد آپ کے اندر ہے، دنیا سے بے رغبتی آپ کی بہت ہی اعلیٰ درجے کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیویوں کا خیال کرنے والے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں کا خیال کوئی کر نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر باحیا ہیں تو آپ سے زیادہ باحیا کوئی ہے نہیں۔ جیسا کہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ شرم و حیا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، سب کچھ تم کر سکتے ہو۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے دو مطلب ہیں۔ کوثر کا ایک مطلب یہ ہے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، یعنی ساری بھلائیاں، دنیا کی تمام بھلائیاں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ حوض کوثر عطا کیا ہے، جس حوض کوثر پر بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام پلائیں گے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھگائیں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے دین میں، آپ کی شریعت میں تبدیلی کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، اس کے نتیجے میں فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اتنا بڑا مقام اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ تو آپ اتنا شکر ادا کرتے تھے اللہ رب العالمین کا کہ رات بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سونے کے بعد پوری رات اللہ رب العالمین کے لیے نماز میں گزار دیا کرتے تھے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں تورمت قدماہ، آپ کے پیر سوج جایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اللہ کی نعمت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وانحر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیجئے۔ آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان شانیک هو الابتر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا دشمن، آپ کو برا بھلا کہنے والا، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا، آپ کو زیر کرنے والا، آپ کی بے عزتی کرنے والا اور آپ کی عصمت کو تار تار کرنے والا هو الابتر، وہی تمام بھلائیوں سے محروم ہے۔ ابتر کہتے ہیں المقطوع من کل خیر، جو تمام بھلائیوں سے محروم ہو، اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو ابتر کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرے وہ دنیا کا سب سے رذیل انسان ہے، دنیا کا سب سے بے عزت انسان ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر وہ بات کو لے کر کہ جس بات کو لے کر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اعتراض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، وہ انتہائی درجے کا جاہل انسان ہے، جس کو پتہ نہیں ہے آب و ہوا کا پتہ نہیں ہے، جس کو رنگ و نسل کا پتہ نہیں ہے، جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بچے اور بچیاں کب بالغ ہوتے ہیں، اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس نے اعتراض کھڑا کیا کہ حدیث میں، بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، نکاح کیا 6 سال کی عمر میں اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں۔ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے پیغمبر نے ایک بچی کو اپنی نکاح میں لیا،
اس کے ساتھ مباشرت کی اور اس کے ساتھ ازدواجی زندگی نبھائی، یہ کیسا نبی ہے؟ اس طرح کی بات کہی تو میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے، رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہ خود ایک حدیث میں کہتی ہیں کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے تو وہ عورت ہو جاتی ہے۔ تو عرب کا جو ماحول تھا اس وقت کا بہت ہی گرم ماحول تھا، اور اکثر بچیاں بہت جلد بالغ ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ دیکھیے تاریخ میں دیکھیے کہیں ذکر ملتا ہے، دارقطنی کی روایت ہے کہ ایک راوی نے 18 سال کی نانی کو دیکھا، 18 سال کی عمر میں وہ نانی بن گئی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صنعاء گئے تو وہاں ہم نے 21 سال کی نانی دیکھی، مطلب 9 سال میں شادی ہوئی، 10ویں سال میں بچی پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد بچی کی شادی 9 سال میں ہوئی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، یہ 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ تو یہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ بچیاں 15 16 17 18 سال میں بالغ ہوتی ہیں، لیکن رنگ و نسل کا فرق ہوتا ہے۔ اور روایت پڑھیں آپ، ام رومان جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے عائشہ کی بہت اچھی تربیت کی اور کھانے پینے پہ بھی بہت اچھا دھیان دیا۔ تو 9 سال کی عمر میں یہ بالغ ہو چکی تھیں اور عورت کی طرح ہو گئی تھیں، تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخصتی کی ہے۔ یہ معاملہ ہے، تو اس کو رنگ و نسل کا علم نہیں ہے، اس کو آب و ہوا کا علم نہیں ہے۔ پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کو دیکھیں کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تبلیغ کے لیے شادی کی تھی، جن کی صرف اور صرف پرورش کے لیے شادی کی تھی جن سے آپ نے، اور جن کا صرف اور صرف بوجھ اٹھانے کے لیے آپ نے شادی کی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو عمر میں آپ سے بڑی تھیں، حضرت سودا، حضرت میمونہ، حضرت جویریہ اور دوسری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بڑی تھیں۔ اور دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے پیدا ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئے، 4 بچیاں پیدا ہوئیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے پیدا ہوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر کسی طرح کا حرف اٹھایا ہی نہیں جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا پر کسی طرح کی بات کہی نہیں جا سکتی ہے۔ لہذا اگر اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور پھر وہ لوگ گستاخی کریں، وہ لوگ اعتراض کریں، تو پھر جو ہے یہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ لہذا مسلمان بھی اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی مسلم امت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تب پوری مسلم قوم کو مر جانا چاہیے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے بارے میں کچھ کہا جائے اور پوری مسلم امت سوتی رہے، اس کا جواب نہ دیا جائے۔ لہذا پرامن انداز میں اس طرح کے گستاخی کا جواب دینا یہ مسلمانوں کے لیے واجب اور ضروری ہے، اور الحمدللہ اس کا جواب ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں سے مل رہا ہے، اور انشاءاللہ ملتا رہے گا اس کا جواب۔ تو یہ ضروری ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں ان حالات میں بھی مسلمان سو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر مشغول ہیں۔ ہمارے نوجوان سب سے زیادہ گمراہ ہیں، وہ کیا ہے، گانے پر ایکٹنگ کر کے اسٹوری ڈال رہے ہیں، گانے ڈال رہے ہیں، اسٹوری ڈال رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں، بس وہ یہی مگن ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، نمائش میں گھوم رہے ہیں اور وہاں برڈ فلو جا رہے ہیں، وہاں پر موج مستی کر رہے ہیں۔ ان کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور اس موقع پر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو جو ہے لگاؤ اور زیادہ ہو جانا چاہیے، مسجدوں کو بھرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تب آپ نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کی نمازوں کی پابندی کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ لہذا ان سب باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہونی چاہیے، اور جب اس طرح کا موقع ہو تو اور زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے۔
اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی اور آپ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کی گزارش کی ہے ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما، اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر بارش کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔